اچھا، ہم نے پڑھا ہے 5 نام قرآن پاک کے پڑھے تھے، اور اسی طرح وحی کے جو نازل ہونے کی 5 صورتیں تھی وہ پڑھی تھی۔ جی آج ہم تھوڑا سا اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی جو تاریخ ہے کہ کب نازل ہونا شروع کیا، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک جو ہے تدریجاً نازل ہوئی ہے آپ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اور جب آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اس وقت جو ہے یہ نازل ہونا شروع ہوا، اور لیلۃ القدر کی رات میں یہ نازل ہوئے، رمضان میں نازل ہوئے، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوئے ہیں۔ اور اس میں کون سی تاریخ تھی اس بارے میں، یعنی بعض روایات میں آتا ہے رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، بعض روایات میں آتا ہے 19ویں تاریخ تھی، بعض میں آتا ہے کہ 27ویں شب تھی۔ اور سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ علق جو ہے، اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل صبح اسی طرح ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے تھے۔ اور اچھا اس کے بعد عماشے فرماتے ہیں کہ آپ کو تنہائی جو ہے نا وہ محبوب ہو گئی، تنہائی کا شوق پیدا ہو گیا، اور اس دوران آپ سے غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے، عبادت میں جی مشغول رہتے تھے۔ اور اسی غار میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہے، اور اس نے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں نبی کاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میرے اس جواب کے بعد فرشتے نے مجھے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس زور سے دبایا کہ میری مشقت کی انتہا نہیں رہی، اور پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے، آپ دوبارہ پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو فرشتے نے دوبارہ اسی طرح مجھے سینے سے لگایا، پکڑ کے دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر تیسری دفعہ فرشتے نے خود آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں جو ہے نازل ہوئی، اور یہ ابتدائی 5 آیت۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا جو تسلسل تھا وہ ختم، رک گیا، پھر وحی کا آنا رک گیا۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، اچھا فترت وحی، فاتراتا، فترت وحی، یعنی فتر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بند ہو جانا، رک جانا، سٹے ہو اچھا جانا۔ جی 3 سال کے بعد دوبارہ وہی فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آیا تھا، اس کو آپ نے آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، اور سورہ مدثر کی جو ابتدا، جو 29ویں پارے میں سورہ مدثر، اس کی کچھ ابتدائی آیات جو ہیں اس نے آپ کو سنائی، اور وہی کا سلسلہ پھر یہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو وقتاً فوقتاً یہ وہی کا سلسلہ چلتا رہا، اور سب سے پہلی آیت تو یہ ہوگی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر آگے آئے گی، وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سب سے آخری آیت وہ نازل ہوئی۔ اب یہ قرآن کا جو نازل ہونا ہے تدریجاً نازل ہوا ہے، اس میں ایسا بھی ہوا کہ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوا کہ پوری صورت نازل ہو گئی، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آیت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ نازل ہوا۔ جیسے قرآن کا سب سے کم حصہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے غیر اولی الضرر، یہ اچھا سب سے کم حصہ نازل ہوا قرآن کا۔ اور اسی طرح سورہ انعام، دوسری طرف ہم دیکھیں تو سورہ انعام جو ہے نا پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہوگی، 7ویں پارے میں ہے سورہ انعام، پوری ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ ٹھیک قرآن کا جو نزول ہے تدریجاً، یعنی 23 سال کے عرصے میں موقع بموقع نازل ہوتا رہا۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پر تو رات ان کو ایک دفعہ دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کیا، داؤد علیہ السلام کو زبور بھی ایک ہی دفعہ ملی، تو حضور علیہ السلام کو 23 سال کے عرصے میں قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ
तीन चार वजह लिखी हैं इसकी। एक वजह तो लिखी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी लिखते पढ़ते नहीं थे ठीक आप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अगर सारा कुरान एक मरतबा नाजिल हो गया होता तो इसका याद रखना, जब्त करना दुश्वार हो जाता, मुश्किल हो जाता। जी। और इसके बाद मूसा अलैहि जो थे वो लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मरतबा नाजिल होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह ये बताया कि अगर पूरा कुरान एक दफ़ा नाजिल हो जाता तो सारे जाहिर है कि तमाम अहकामात भी उसमें फौरन नाजिल हो जाते, फिर तो सबकी हम्म। पाबंदी एक ही दफ़ा लाजिम हो जाती। और हम्म। इसलिए फिर वो मुश्किल हो जाता। तो तदरीजन जो है आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल होता रहा, जो जो हुक्म आता था उस पर सहाबा अमल करते जाते थे। ठीक है। तीसरी वजह ये उलमा ने लिखी है कि क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना नए नित नई तकलीफें कुफार की तरफ पहुंचती थी। तो हम्म। अब वो आपको बर्दाश्त करना पड़ती थी। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है कुरान जब लेकर आते थे, बार बार जिब्रील से मुलाकात होती थी, तो फिर वो एक तरफ ये वही का सिलसिला चलने की वजह से वो जो तकलीफ थी उसकी शिद्दत हम्म। में, दूसरी तरफ इस वही के आने से एक यानी एक अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार, फरिश्ते से मुलाकात, इससे वो तकलीफ की कैफियत कम हो जाया करती थी, इसलिए ये बार बार जिब्रील आते थे। ठीक और है। चौथी वजह ये लिखी है कि कुरान का बड़ा हिस्सा, क्योंकि बहुत सा हिस्सा सवालों के जवाब में आया है, मुख्तलिफ हम्म। वाकयात में आया है, तो इसलिए भी जो जो वाकयात पेश आते थे उनके मुतालिक जो है आयात नाजिल होती जाती थी। जैसे जो है सूरह जब बदर का वाकया हुआ सन 2 हिजरी में, तो बदर से मुतालिक आयात नाजिल होगी। ओहद का वाकया हुआ तो ओहद के मुतालिक आयात नाजिल होगी। इस तरह भी क्योंकि मुख्तलिफ वाकयात की सूरत में के तफसीलात जो है नाजिल हम्म। होती रही है, तो वाकयात के जब वाकया पेश आता है तो उसी वक्त जो आयात नाजिल होती थी, इसलिए भी हम्म। कुरान तदरीजन नाजिल हुआ। तो जी ये ठीक। एक बात होगी, दो बातें होगी। हम्म। तीसरी बात यह है कि कुरान की शान नुज़ूल किसको कहते हैं। जी। शान नुज़ूल जो है, कुरान पाक की आयत दो तरह की हैं। एक तो वो आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने आज खुद नाजिल फरमाई हैं, कोई ख़ास वाकया या कोई सवाल ने किसी ने किया और उसके जवाब में नहीं आई, किसी वाक़े के मौके पर नाजिल नहीं हुई, बस अल्लाह ताला ने खुद ही नाजिल फरमा दी, कोई सबब नहीं बना। दूसरी आयत ऐसी हैं जिनका नाजिल होने का कोई ख़ास वाकया पेश आया या कोई सवाल किया गया, उस सवाल के जवाब में फिर आयत नाजिल हुई। तो ये जो सवाल का सवाल होता है या कोई वाकया पेश आया, उस पर आयत नाजिल हुई, तो इस वाकये को या इस सवाल को उस आयत का शान नुज़ूल कहा जाता है। पस मंज़र भी कहते हैं, शान नुज़ूल भी कह देते हैं। तो इसलिए वाकया होते हैं। जैसे कुरान में मुख्तलिफ वाकयात है, जैसे सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिका औरतों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाए। तो ये आयत भी किसी खास वाक़े में नाज़िल हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखें ये लिखा हुआ है ना सूरतुल फातिहा मक्किया, जी। पेज जो मैं शेयर किया। अब ये सूरतें मक्की और मदनी होती हैं। कुछ जी। सूरतों के लिए मक्की लिखा होता है, कुछ के साथ मदनी लिखा होता है। और अगर इस पेज को आगे चलाए तो सूरह आगे जो सूरह बकरा है वो मदनी है। जी। ये सूरतुल बकरा मदनिया। तो अब ये जी। मक्की या मदनी, ये इस्तिलाह है कुरान की ना, तो कौन सी सूरतें मक्की हैं कौन सी मदनी हैं। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन जो फरमाते हैं कि मक्की सूरतें वो हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत की गरज से मदीना तैयबा पहुंचने से पहले पहले नाजिल हुई है। ठीक मदीना है। पहुंचने से पहले पहले, हिजरत की गरज से मदीना पहुंचने से पहले पहले जो नाजिल होगी वो मक्की है। और जी। मदनी सूरतें का उसका मफहूम ये है कि वो आयत आप के मदीना पहुंचने के बाद जो नाजिल हुई है वो मदनी आयत है, मदनी सूरत है। ठीक आप है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मक्की वो है जो मक्का में नाजिल हुई, मदनी वो है जो मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है। कई जी ठीक आयतें है। ऐसी हैं जो शहर मक्का में नाजिल नहीं हुई, लेकिन चूंकि हिजरत से पहले नाजिल हुई इसलिए वो मक्की हैं। हम्म। जैसे मिना में नाजिल हुई हो, अरफात में नाजिल हुई हैं, सफर मेराज में नाजिल हुई हैं, तो वो हम्म। सूरतें भी मक्की कहलाएंगी क्योंकि हिजरत से पहले नाजिल हुई है।
اور ٹھیک ہے۔ جو اور صورتیں جو آیتیں ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی، جب آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اس دوران جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی ہوں، مکی کہلاتی ہیں، کیونکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مدینہ یعنی شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن ان کو ہوں، مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوں، ہوئی۔ اور ہجرت کے ہوں، بعد بہت سی آیتیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں نازل ہوئی ہیں، تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں نازل ہوئی، اسی طرح مختلف غزوات میں آپ تھے وہاں نازل ہوئی ہیں، تو وہ حالانکہ مدینہ میں نہیں نازل ہوئی لیکن آپ ان صورتوں کو اور آیتوں کو مدنی کہا جائے گا کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ۔ تو ٹھیک ہے۔ قول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت کی غرض سے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب اس بالکل۔ میں یعنی ہمیں کیسا پتہ چلے گا اس کی نشانی کیا ہے، مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ جس ہوں، سے پتہ چلے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے؟ تو اس میں بعض لوگوں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مختلف وجہ لکھی ہیں، مثلا ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ہر وہ سورج جس میں لفظ آتے ہیں نا کلا، ہوں، تو کلا وہ مکی ہوتی ہے، اور یہ صرف لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ساری کی ٹھیک۔ ساری جو ہے وہ نصف قرآن کا جو نصف اخیر ہے ہوں، سورہ کہف کے اندر آدھا حصہ ہے، وہاں سے بعد کا جو آدھا شروع ہوتا ہے اسی میں یہ آیا کلا کا لفظ، تو وہ زیادہ صورتیں ساری کی ساری مکی صورتیں جن میں یہ کلا کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدے کی ٹھیک۔ آیات بھی مکی صورتوں میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور نمبر تین، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابلیس کا واقعہ ہے، وہ بھی مکی ہے سوائے سورہ بقرہ کے، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہے لیکن وہ ہوں، مدنی ہے۔ ٹھیک اور ہے۔ اب جہاد کی جو آیات ہیں جن میں صورتوں میں وہ صورتیں مدنی ہیں، اور اسی طرح جن ٹھیک۔ صورتوں میں آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے وہ بھی مدنی ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں جو مکی صورتیں ان میں عموماً یا ایھا الناس کا لفظ ہوتا ہے، یا ایھا الناس سب انسانوں سے خطاب ہوتا ہے، جی اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے، اور ٹھیک اس ہے۔ طرح مکی صورتیں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، آخری پارے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں وہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جی اور ٹھیک ہے۔ مدنی جو صورتیں ہیں وہ لانگ ہیں، لمبی ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، ساری صورتیں لمبی ہیں، تو مدنی صورتیں لمبی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی جو ہے نا علامتیں میں نے عرض کر دی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ کافی اتنا ہی ہے؟ آپ بھی یہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یاد رہتا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے سے اس کی ہیڈنگ دے دیا کریں، نشان لگا دیں کہ چلو پھر ریوائز بھی کر لیا کریں گے تو۔ اچھا، آپ فری ہاں کتنے، 10 بجے؟ میں نے ہمارا جو ٹائم ہے یہ 10 بجے کا، 10 بجے آپ فری ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، پھر میں اسی وقت کال کر لیا کروں گا۔ 12 بجے وہ میری بریک ہوتی ہے نا، تو ٹھیک آپ کے اس وقت 10 بجے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بہت شکریہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مجھے نہ بھی اور تو بعد دفعہ بھی بزی آپ مجھے کال کر دیے کرو خود، جا 5 ایک منٹ پہلے بتا دیں جیسے بھی، تو چلو مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ 12 لے کے۔ ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔